الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم پیارے بھائیوں، معراج کے معنی کیا ہے؟ معراج کے معنی ہے بلندی. معراج کے معنی کیا ہے؟ بولیے بلندی. اب شب معراج ہم منا رہے ہیں، اس میں معراج کا ذکر ہوتا ہے. معراج کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے جو میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت پڑھی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. اس کو کہتے ہیں اسرا. یہ کون سا سفر ہے؟ بولیے اسرا. یہ معراج نہیں ہے، یہ اسرا ہے، رات کا سفر. یہ حرم شریف سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر اسرا. اب بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک کا سفر وہ ہے سفر معراج. اب سدرۃ المنتہا جہاں پہ جبریل امین کی انتہا ہے، وہاں سے آگے کا سفر لامکان ہے. اس کا کوئی اب آگے مکان نہیں ہے، اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جو سفر فرمائے، جو سواری پر سوار ہو کر رفرف نامی سواری پر سفر فرمایا، اس سفر کو کہتے ہیں اعراج. پوری کیا کہتے ہیں؟ اعراج. اس کو اعراج کہتے ہیں. تو پیارے بھائیوں، اس کو تین حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے بڑا ستایا. آقا بڑے غمگین تھے اس دن جس دن معراج ہوئی. دن بھر کفار مکہ نے بڑا ستایا. ابو لہب نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، سب نے بڑا ستایا آقا کو. آقا بڑے غمزدہ ہیں. رات کا وقت ہوا، اپنی رشتے کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرما ہے، آرام فرما ہے. تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس دن بڑے غمزدہ ہیں، تو سبحان اللہ اپنے دیدار کے لیے بلایا. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں، جبریل امین کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ، اور آج میرے محبوب کی معراج ہے، اور جاؤ جا کر میرے محبوب کو لے کر آؤ، براق لے کر جاؤ، فرشتوں کی کتاب لے کر جاؤ، جنت کی لباس لے کر جاؤ. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں، جبریل امین آئے، آقا علیہ السلام آرام فرما ہے. اٹھائیں کیسے؟ ادب کا مقام ہے، آقا کو کیسے اٹھائیں؟ اللہ نے فرمایا اے جبریل قبل قدمہی، میرے محبوب کو، ان کے قدموں کو اپنے ہونٹوں سے چوم لے کہ میں نے تیرے ہونٹ کافور کے اسی لیے بنائے کہ تو میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں، حضرت جبریل امین کے جو ہونٹ مبارک ہیں وہ کافور کے ہیں، اور انہوں نے جب اپنے ہونٹ آقا کے قدموں پہ رکھا تو اس کی ٹھنڈک آقا کو محسوس ہوئی. آقا نے آنکھیں کھول دی. سبحان اللہ. ایک شرعی مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ نبی جب آرام کرتے ہیں ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور ہم امتی ہم جب روز سوتے ہیں، ہم جب آرام کرتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں تک کہ جیسے یہ مسجد کے اندر جمعے کے دن لوگ آتے ہیں، مسجدوں میں جمعہ کو آتے ہیں جمعہ پڑھنے، اور دیواروں پر جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھتے سنتے ہیں، اور خطبہ لگا طول پکڑے تو ان کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں. ٹیک لگائی سو گئے. جیسے یہ کالم سے اس کو بھی ٹیک لگا کر بعض لوگ سو جاتے ہیں. جب امام صاحب جذبے میں آ کر کچھ اونچا بولتے تو یہ اڑ جاتے ہیں بولے.
تو پیارے بھائیوں اب اس کے بعد پھر نماز میں ٹھہر جاتے ہیں. ارے ان کا تو وضو چلے گیا, آپ کون سی نماز پڑھنے صاحب, آپ کو تو جا کر وضو کر کے آنا چاہیے تھا. مسئلہ شرعی تو یہ ہے کہ جب آنکھ لگی, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اگر ٹیک لگا کر بیٹھے, آنکھ لگ گئی, ٹیک لگا کر بیٹھے, آنکھ لگ گئی, وضو ٹوٹ گیا. ٹیک لگا کر نہیں بیٹھے, ایسے بیٹھے ہیں, پیٹھ پیچھے نہیں لگی, ایسے بیٹھے اور ایسے ڈھول کے لے رہے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹیک لگائے, وضو ٹوٹ گیا. لیکن آقا آئے اس طرح کرنا بستر مبارک پر جبریل بھی آئے اور آ کر اپنے ہونٹوں کو آقا کے مبارک تلووں کے بوجھ سے لینے شروع کر دیے. تو آقا نے آنکھیں کھولی, فرمایا اے جبریل کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ, آج آپ کی معراج ہے, آج اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے, میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کے معاملے الگ تھے, کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. حضرت ربی ارینی, اے اللہ تجھ سے گفتگو میں اتنا مزہ آتا ہے تو تیرے دیدار میں کیا مزے ہوں گے, دیدار سے نواز دے. رب فرماتا ہے لن ترانی, اے موسیٰ ہرگز نہیں, کیونکہ تیری آنکھوں میں ایسی طاقت میں نے رکھی ہی نہیں. اور یہاں جب محبوب کی بات آئی تو جبریل کو بھیجا کر حکم دیا جا رہا ہے ادنو یا محمد, اے محمد قریب آ. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں, جبریل امین نے یا رسول اللہ وضو فرما لیجیے. سرکار نے وضو فرمایا, خانے کعبہ میں آئے. خانے کعبہ میں آنے کے بعد جبریل نے آپ کا سینے مبارک کا چاک کیا اور دل مبارک کو آب زمزم سے غسل دیا. سبحان اللہ. جنتی لباس پیش کیا. دولہا ہے نا, اسرا کے دولہا, جیسے ہمارے پاس بھی دولہا تیار ہوتا ہے تو اچھا لباس پہنتا ہے, اس کی سواری بھی ہوتی ہے. دولہے کی کار کون سی ہے؟ دولہے کی کار سواری. دولہے کی کار کو پھول لگائے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں لوگ کتنی والی کار ہے, 2000 کی ہے, 5000 کی ہے, 10,000 کی ہے, 20,000 کی ہے, 50,000 کی ہے. کار کو دیکھتے ہیں لوگ کہ دولہا کون سی کار میں آ رہا ہے. پیارے بھائیوں, اللہ نے محبوب کے لیے جو سواری بھیجی, براق, وہ سواری کہ جس کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ ایک نظر جب اٹھتی ہے تو نظر کی انتہا پر اس کا پیڑا قلم پڑتا ہے. اور ہماری نظر کی انتہا کیا ہے؟ یہ نظر اٹھائی آسمان پہ چلے گئی, یہ ہماری نظر کی انتہا. تو اب آپ غور فرمائیں کہ وہ جو سواری براق ہے اس کی نظر کی انتہا کیا ہوگی جہاں پر پیڑا قلم پڑ رہا ہے. سبحان اللہ. ویسی سواری پیارے بھائیوں, پروٹوکول کے لیے فرشتے آئے ہیں, آقا کو لے جانا ہے. آقا دولہا ہے آج کی رات, شاہد دولہا ہے آج کی رات. تو پیارے محترم بھائیوں, تو اب فرشتے بھی وہاں پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے جبریل امین کے ساتھ. جبریل امین نے جب غسل دیا, سینے مبارکہ کو چاک کیا, الم نشرح لک صدرک. پیارے بھائیوں, یہ شرح الصدور, یہ جو سینہ مبارکہ جو ہے آقا علیہ السلام کا, اس کو چاک کر کے پھر قلب مبارک کو غسل دے کر پھر اس مقام پر رکھا گیا, کیونکہ بہت بڑا طویل سفر ہے, طویل سفر ہے. پیارے بھائیوں, اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت لباس زیب تن فرما چکے ہیں. جنت لباس پہن کر براق پر سوار ہو رہے ہیں. آقا رک گئے, آقا رک گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل میرے محبوب سے پوچھو کہ سواری کیوں نہیں فرما رہے, کیوں رک گئے؟ تو جبریل سے سرکار نے فرمایا اے جبریل, آج تو اللہ نے میرے لیے براق کا انتظام کیا, کل قیامت کا دن ہوگا اور میری امت پل صراط کو پار کرے گی, تو ان کے لیے کیا ہوگا, ان کے لیے کیا ہوگا. تو پیارے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبریل, میرے محبوب سے کہو کہ سوار ہو جائیں کہ آپ کی امت کو پل صراط سے سلامتی سے پار کرا دوں گا. سبحان اللہ. تو پیارے بھائیوں, آقا نے وہاں امت کو یاد کیا, سواری پر بیٹھنے سے پہلے امت کو یاد فرمایا. پھر اس کے بعد اب وہ سواری پر بیٹھ کر آقا حرم کعبہ سے
بیت المقدس پہنچ گئے آن کی آن میں، اور وہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر رسول، ہر نبی، ہر رسول موجود ہے۔ غلام احمد قادیانی جو دجال ہے وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ حضور کے بعد اور ایک نبی آ گیا ہے، بن گیا ہے معاذ اللہ۔ تو پیارے بھائیوں، انبیاء تو وہی ہیں جو شب اسرا بیت المقدس میں حضور کی اقتدا میں نماز ادا کی ہے، باقی اور کوئی نبی نہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد 30 دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سب جھوٹے ہوں گے، قسام ہوں گے۔ تو اس دور میں، جس دور میں ہم چل رہے ہیں، ہمارے اس دور میں جو دجال ہے اس کا نام قادیانی ہے، اور وہ قادیانی وہ جو ہے بر صغیر پاک و ہند میں اور بہت سارے ملکوں میں یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے، اور ہمارے شہر حیدرآباد میں ان کی عبادت گاہیں ہیں۔ مسجد نہیں کہوں گا کیونکہ وہ پکے کافر ہیں، ان کی نماز نہ نماز ہے نہ ان کی عبادت کا مسجد ہے، بلکہ وہ عبادت کا جس میں وہ عبادتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک ہے افضل گنج پر، ایک ہے سنتوش نگر پر، ایک ہے پلک نما ریلوے اسٹیشن کے قریب میں ان کی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ حیدرآباد شہر کے اندر یہ فتنہ داخل ہو چکا ہے، ایک زمانہ ہو گیا ہے، بہت ساری ان کی دکانیں ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائی ان کی دکانوں سے خرید بھی لیتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں میں جا کے نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب رشتہ ہوتا ہے تو پوچھ گچھ نہیں کرتے، معلومات نہیں کرتے، ان کے یہاں رشتے بھی، شادیاں بھی کر لیتے ہیں، ان کی بچیاں بھی لا لیتے ہیں، ان کے یہاں بھی بچیاں بھی دے دیتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، وہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام پہلے سے موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام آگے بڑھے اور وہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وہاں پر اب یہ براق، یہ سواری وہاں پر رک گئی، اب براق نہیں، اب جبریل علیہ السلام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتوں آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں کو پار کیا۔ ہر آسمان پر ایک رسول سے ملاقات ہوتی جا رہی ہے، سلام ہو رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے۔ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ میرا مقام ہے، یہ میری رہنے کی جگہ ہے، اب یہ میری انتہا ہے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے گیا تو میرے پر جسے میں پرواز کرتا ہوں، میرے بال، یہ سب اللہ کی تجلیات سے جل جائیں گے، میری طاقت نہیں کہ میں آگے جا سکوں۔ تو پیارے بھائیوں، پھر سرکار نے فرمایا کہ اے جبریل، تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی تمنا ہے کہ میں رب سے عرض کروں؟ کیونکہ جب حضور کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود نے جب آگ میں ڈالنا چاہا تو جبریل امین آ گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا میں آپ کی مدد کروں؟ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ اگر آپ کوئی تکلیف میں ہو، آپ کو کوئی مار رہا ہو، کوئی آپ کی مدد کو آئے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن وہاں پر تو ملائکہ کے سردار جبریل امین آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا، اے جبریل، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے، مجھے تیری مدد کی حاجت نہیں، مجھے تیری مدد کی حاجت نہیں، مجھے رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ چاہے گا تو کر دے گا، مجھے تیری مدد کی حاجت نہیں۔ لیکن جبریل نے وہاں پر سوال تو رکھ دیا، وہاں پر یہ بات تو رکھ دی کہ آپ کی مدد کروں، احسان تو رکھ دیا وہاں پر۔ تو پیارے بھائیوں، اپنے جد اعلیٰ کا احسان اتارے نبی پوچھ رہے ہیں کہ اے جبریل، بتا تیری کوئی خواہش ہے تو رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ تو جبریل امین عرض کی، یا رسول اللہ، اور تو کوئی خواہش نہیں، بس ایک تمنا یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ کی امت جب پل صراط کو پار کرے گی تو میں آپ کی امت کے لیے یہ اپنے پر بچھا لوں اور آپ کی امت
میرے پروں پر سوار ہو کر بسرا کو پار کر لے. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریے. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری جو ہے کلام، بڑا پیارا کلام لکھا، بڑی پیاری منظر کشی کی. پل سے حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ بیٹھ جائیے. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں معروضہ رکھ رہے ہیں، اعلیٰ یا رسول اللہ پل سے ایسے گزاریے کہ اگر جبریل بھی اپنے پر بچھائیں تو جبریل کے پر کی حاجت نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. آقا ایسا پلسرا سے پار کرا دیجیے. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں، جبریل امین نے عرض کیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ میرا معروضہ رکھ دیجیے کہ میں آپ کی امت کو جب وہ پلسرا عبور کر رہی ہوگی اپنے پر بچھا دوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے. پھر اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رف رف نامی سواری پر، ایک تخت ہے، اس تخت پر آقا سوار ہوئے. اور اس کے بعد پیارے بھائیوں اب آقا کہاں گئے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی نہیں جانتا. اور آقا علیہ السلام لا مقام میں پہنچے، یعنی کوئی اس کا مکان ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہتوں سمتوں سے پاک ہے. تو آقا کہاں گئے آقا ہی کو معلوم اور رب کو ہی معلوم. یہاں تک کہ رب کے حضور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب میرے لیے کیا لے کر آئے؟ تو عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، عبادت جو زبان سے اور بدن سے اور مال سے کی گئی مولا وہ لے کر آیا ہوں. تو رب تعالیٰ نے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اب پلسرات پر یہاں پر سواری پہ جب سوار ہو رہے تھے آقا براق پر، جب امت کو یاد کیا اب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، ابھی بھی امت یاد آ رہی. اب پڑھا آقا نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر یعنی حضور کی امت پر سلام ہو. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں وہاں پر بھی امت کو یاد کیا. جب یہ بات فرشتوں کو معلوم ہوئی لا مقام میں اللہ نے یہ فرمایا، پہلے رسول نے یہ عرض کیا تو اللہ نے یہ فرمایا تو پھر رسول نے یہ فرمایا، تو پھر فرشتوں نے کیا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. تو یہ جو کلمات ہیں مبارک کلمات یہ وہاں پر ہوئے جہاں ہم تصور نہیں کر سکتے. الحمدللہ یہ کلمات ہمیں بھی پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے ہر نماز میں، ہر نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں. یہ وہ مبارک کلمات ہیں کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہوئے، پھر بعد میں فرشتوں نے بھی پڑھا تو پھر اس کو نماز کے اندر لازم کر دیا گیا، واجب کر دیا گیا کہ جب تک التحیات نہیں پڑھیں گے نماز ہی نہیں ہوگی. السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام ہو. یہاں سنیوں کا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ. تو جو بدعقیدے ہیں کہتے ہیں کہ یا نہیں کہنا چاہیے، یا نہیں کہنا چاہیے. تو یہاں تحیات میں تو ہم پڑھیں السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام ہو، آپ پہ رحمت و برکت ہو. تو ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا ہمارے سلام کو حالت نماز میں بھی سنتے ہیں. سلام کس کو کرتے ہیں؟ جب سننے کی طاقت اور جواب دینے کی طاقت رکھتا ہوں اس کو سلام کیا جاتا ہے نا. تو جب نماز ہے حالت نماز میں آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کریں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی ہمارے سلام کے جواب کو عطا فرما رہے، ہمیں جواب میں دے رہے آقا علیہ السلام. ہم
اس لیے میرے امام نے کیا فرمایا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنا ہاتھ، جبکہ اللہ ہاتھ سے، آنکھ، ناک سے، کان سے، زبان سے، ہر چیز سے پاک ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اس کی شان کے مطابق اپنا ہاتھ آقا کے شانوں کے درمیان رکھا، تو آقا نے فرمایا کہ میرے قلب میں ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی، ایسی ٹھنڈک، اور مجھے سارے علوم معلوم ہو گئے، ہر چیز سے علم مجھے آ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وجل نے میرے ساتھ کلام کیا اور مجھ سے فرمایا کہ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ 70,000 مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے جواب دیا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما۔ جنت تو دے ہی دی اللہ نے محبوب کو، جنت تو دے ہی دی ہے، اب اس میں داخل ہونے کے لیے، اس میں داخل ہونے کے لیے امت کو مانگ رہے آقا کہ اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا ایسا کرم ہوا کہ مولا تبارک و تعالیٰ عز و جل نے فرمایا کہ محبوب، اے میرے محبوب میں تجھے غمزدہ نہیں کروں گا، سبحان اللہ، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا کب راضی ہوں گے؟ جب ایک ایک غلام آقا کا، ایک ایک وفادار سنی غلام جب تک داخل جنت نہ ہو جائیں آقا رب سے راضی نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ بداخلے جنت میں نہیں جائیں گے، پتا ہے آپ کو؟ کوئی بداخلہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں کون جائیں گے؟ سب کے سب سنی مسلمان جائیں گے، نہ رافضی جائیں گے نہ خارجی جائیں گے۔ کوئی بداخلہ حضور کا گستاخ، کوئی اہل بیت کا باغی، صحابہ کا باغی، اولیاء اللہ کا غدار، اولیاء اللہ کا گستاخ، پیارے بھائیوں جن کا خاتمہ کفر پر ہو جائے وہ کبھی داخل جنت نہیں ہو سکیں گے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان کے گستاخ، ان کی توبہ بھی قبول نہیں، یہ کبھی داخل جنت نہیں ہوں گے۔ جو صدیق اکبر کی گستاخی کرتے ہیں، فاروق اعظم کی شان پہ بے ادبی کرتے ہیں، یہ کبھی داخل جنت نہیں ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، دے کر فرمایا کہ محبوب یہ علم جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا یہ جا کر ساری آپ کی امت کو بتا دیں، ساری امت کو بتا دیں۔ اور ایک علم عطا فرما کر ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ خاص علم ہے، یہ آپ اپنے جس امتی کو، جس اپنے چہیتے کو، جس اپنی امت کے ولی کو آپ جس کو چاہیں بتانا چاہیں بتا دیں۔ اور ایک علم عطا فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ محبوب یہ علم خاص تیرے لیے، اور اس کا کوئی دوسرا محتوی نہیں ہو سکتا، خاص تیرے لیے۔ قرآن کی بہت ساری، قرآن کی جو ہے حروف وقت کیا آتے دیکھیں، الف لام میم، سورہ ہم پڑھتے نا، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، الف لام میم کیا معنی ہے؟ معلوم ہے اس کے معنی؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی ہم کو کیا معلوم؟ صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھے۔ صحابہ تو کیا لانے والے جبریل جو وہی لے کر آئے الف لام میم، ان کو بھی یہ بات نہیں معلوم تھی کہ الف لام میم کس کے معنی کیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں وہی لے کر آئے الف لام میم، تو سرکار نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا، سرکار نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ لانے والے جبریل کو انہیں من پہ کیا لے کر آ رہے ہیں، اور محبوب فرما رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ جانتا ہے، اللہ کے حبیب جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا۔ پیارے بھائیوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، کھاتے تھے ہماری طرح، ہماری طرح پیتے تھے، ان کی بھی شادیاں ہوئی ہماری طرح تھی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پیارے بھائیوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام نے اپنی طرح نہیں سمجھا۔ جبریل تو نور کے ہے نا، اپنی طرح نہیں سمجھا۔ کیا کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری حد ہے،
یہاں سے آگے بڑھا تو میرے پر بال سب جل جائیں گے. تو جبریل اپنی طرح نہ سمجھیں اور یہ مولوی 4 رکعت نماز پڑھ کے حضور کی نعوذ باللہ برابری کا جو ہے نعوذ باللہ دعویٰ کرتا ہے, اور ہمارے بھولے بھالے بھائی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ان کے پیچھے جماعتوں میں چلے جاتے ہیں, ان کے یہاں شادی بیاہ میں چلے جاتے ہیں, ان کی ہوٹل میں جا کر ان کا ذبیحہ کھاتے ہیں. یاد رکھیں, گستاخ رسول کی ہوٹل میں کھانا حرام, گستاخ رسول سے نکاح کرنا, ان کی بیٹیاں لینا یا اپنی بیٹیاں ان کو دینا حرام, نکاح ہی نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ, ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا حرام, کوئی نماز قبول ہی نہیں ہوگی. لوگ جاتے ہیں مسجد, دیکھی نہ امام دیکھا کون سا امام ہے کیا ہے کچھ نہیں خبر, گئے نماز پڑھ لی. ارے بدعقیدہ ہے, رسول پاک کا گستاخ ہے, اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو, آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی, بس آپ جا رہے نماز پڑھ رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کوئی نہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی میرے آقا کی طرح نہیں. جب اللہ کے حضور پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب اب یہاں تو ہے اور میں ہوں, اگر اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا, اگر تجھے نہ بناتا تو کسی شے کو نہ بناتا, تجھے نہ بناتا تو کسی نہ بناتا, کسی کو نہیں بناتا. تو پیارے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے وہاں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا کہ محبوب یہ نمازیں 50 نمازیں یہ آپ کو اور آپ کی امت کو یہ تحفہ ہے, یہ 50 نمازیں پڑھیں, یہ آپ پر فرض کی گئی ہے. تو پیارے بھائیوں, موسیٰ علیہ السلام سے واپسی میں ملاقات ہوئی, مشہور واقعہ ہے, یہ حدیث شریف آپ نے بارہا سنی ہے, پھر بھی میں جو مختصر عرض کر رہا ہوں کہ جب 50 نمازیں لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ کی بارگاہ سے آ رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب, اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی, آپ کم کرائیے. تو حضور علیہ السلام وہاں سے واپس گئے تو اللہ نے 5 کم کر دی, 45. پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے, ملاقات ہوئی تو عرض کی کہ یا رسول اللہ 5 کم ہوئی, اور کم کرائیے, 45 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھے گی. پھر رسول پاک اللہ کی حضور حاضر ہو کے عرض کرتے کہ مولا اس میں اور کچھ کم کر دے, 40 ہو گئی, 35 ہو گئی, جان آنا ہے, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام عرض کی یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب, اے اللہ کے محبوب, آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی. سچ فرمایا موسیٰ علیہ السلام, آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی, آپ اور کم کرائیے. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ, اتنی مرتبہ اللہ کے حضور جا رہا ہوں, اب مجھے جانے سے شرم آتی ہے کہ میں اب جو ہے نہیں جاؤں گا, اب 5 نمازیں تو میری امت پڑھی لے. تو پیارے بھائیوں, اللہ نے اعلان فرمایا کہ محبوب آپ کی امت نمازیں تو 5 پڑھے گی, ثواب 50 نمازوں کا عطا ہوگا. اگر 50 نمازیں ہو جاتی تو پھر ادھر اذان ہوتی, نماز پڑھ کے باہر نکلتے, پھر اذان, 50 نمازیں پڑھنی ہے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہمارا. ہم تو الحمدللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم کمزوروں پر رحم فرمایا اور ہماری سفارش فرمائی, اور الحمدللہ ہم کو جو 50 کا ثواب مل رہا ہے, پردے 5 ہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام آپ جب کوہ طور پر رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور دیدار کی تمنا کرتے تھے کہ مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اب دیدار تو جب نہیں ہوا, لیکن اب موقع ہے کہ اللہ کے حبیب اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ کے دیدار سے مشرف ہو کر واپس آ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حبیب کی آنکھوں کی زیارت کر رہے ہیں. سبحان اللہ, کہ میں تو ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار تو نہیں کر سکا, لیکن میں اللہ کے حبیب کی ان آنکھوں کی زیارت کر لوں جو رب کا دیدار کر کے آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو بار بار بھیجتے ہیں کہ جائیے یا رسول اللہ, اللہ کے رسول جائیے, کم کرائیے. رسول جاتے ہیں, رب کا دیدار کر کے واپس آتے ہیں, پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حبیب کی آنکھوں کی زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو بار بار موسیٰ علیہ السلام نے بھی سبحان اللہ رسول پاک کی آنکھوں کی کیا زیارت کی کہ وہ مبارک آنکھوں کی زیارت کی کہ جو بار بار رب کا دیدار کر کے آ رہی ہے. سبحان اللہ.
پیارے محترم بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام جب آپ نے کوہ طور پر عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا کہ نہیں، تم دیکھ نہیں سکتے. آپ نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضہ رکھا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اس پہاڑ کی طرف تجلی کرو، پہاڑ کی طرف دیکھو. تو اللہ نے تجلی فرمائی تو آپ نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو آپ غش کھا گئے، بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے. لیکن سبحان اللہ، اللہ کے رسول اللہ کے محبوب کی بات آئی تو قرآن فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فقاب قوسين او ادنى، کہ آنکھ جو ہے وہ پھڑکی نہیں اور وہ جلوہ قریب ہوا، یہاں تک کہ فکان قاب قوسين او ادنى، کہ 2 ہاتھوں اور اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. سبحان اللہ، اللہ اس کے رسول میں 2 ہاتھ اور اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اتنی قریب سے اللہ کے رسول نے اپنے رب کا دیدار کیا اور نہ آنکھیں پھڑکی، نہ غشی آئی، نہ کوئی بے ہوشی کی کیفیت تاری ہوئی. یہ کیفیت رسول پاک علیہ السلام کی. آقا فرماتے ہیں کہ میری حقیقت نہ جبریل جانتا ہے نہ ابو بکر میری حقیقت کو جانتے ہیں. میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. پیارے بھائیوں، رسول نے جو رب کا دیدار کیا وہ رب نے جتنا چاہا اتنا دیدار کرایا، کیونکہ رب کی ذات انلیمیٹڈ ذات ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، انلیمیٹڈ ہے. تو کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی نورانیت، اس کو کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ کی ذات کا احاطہ کوئی آنکھ کر ہی نہیں سکتی. تو اللہ نے محبوب کو جو اپنا جلوہ دکھایا، جتنا چاہا اتنا دکھایا. بڑی نازک گفتگو کر رہا ہوں، بڑی اہم گفتگو ہے. یہ وہ نہ سمجھے، توجہ رکھیں، جو کہا جا رہا ہے اسی کو سنیں اور رب تعالیٰ کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. فرمایا گیا کہ اللہ کے بارے میں زیادہ نہ سوچو کہ اللہ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. آسمان کیسے کھڑا کر دیا بغیر سدود کے. اللہ کی یہ چیزوں کو دیکھو جو اللہ نے پیدا کی ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں مت سوچو، اللہ کیسا ہے یہ مت سوچو. یہ سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ مت سوچو. پوچھا گیا علماء سے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بس علماء کرام نے یہی جواب دیا کہ بس اللہ کی جو خدا کی جو قدرت ہے، قدرت کے نظارے کرو، خدا کے بارے میں مت سوچو. قیامت کا دن ہوگا جب جنت میں جائیں گے، رب کو دیکھیں گے. جب رب کو دیکھیں گے تو بتا دیں گے رب کیسا ہے. اب رب کی ذات پر ذکر مت کرو کہ رب کیسا ہے، مت سوچو کہ وہ سوچنے میں جائیں گے تو پھر جو ہے ذہن کام کرنا ختم کر دے گا اور نعوذ باللہ کفریات ذہن میں نہ آ جائیں. آدمی جو ہے نعوذ باللہ عقیدہ خراب نہ کر لے. تو بس اتنا ذہن میں رکھ لے کہ رب تعالیٰ عز و جل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اور جب رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنت میں تو ہم بھی بتانے کی چاہتا رب تعالیٰ کیسا ہے. ہاتھ اٹھا کر کے دیجیے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو داخل جنت فرمائے. پیارے محترم بھائیوں، جب معراج ہوئی، میں نے بڑی مختصر سی جو ہے بات عرض کی. جب حضور اسلام واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں پر کفار مکہ سرکار نے اسے خطاب فرمایا کہ اے لوگوں سنو کہ اللہ نے مجھے معراج عطا فرمائی. میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس آنکھیا پہ پہنچا، وہاں سے پورا 7 آسمانوں کی سیر کرتا ہوا سدرہ تک پہنچا. وہاں سے پھر میں رف پر سوار ہو کر لامکہ، اللہ کا کوئی مکان نہیں، اور میں وہاں پر پہنچ گیا اور اپنے رب سے دیدار کیا، رب سے ملاقات کی، رب سے ہم کلام ہوا، رب کا دیدار کیا، پھر واپس آیا. تو ابو جہل کہنے لگا معاذ اللہ، ارے یہ تو غلط ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے. تو وہ باہر نکل گیا، جانے لگا.
صدیق اکبر وہاں سے تشریف لا رہے تھے، روک لیا ابو بکر صدیق کو، کہا کہ اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک نئی بات کہہ دی. کہا کہ وہ سو رہے تھے اور پھر وہاں سے اٹھے، بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کو پار کر کے سدرات تک گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے ہم کلام ہو کر دیکھ کر پھر واپس آئے تک ان کا وضو کا پانی بہہ رہا ہے، بستر مبارک گرم ہے، دروازے کی زنجیر ہل رہی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے ایک سوال کیا، پوچھا ابو جہل یہ کس نے کہا؟ آپ کے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر میرے آقا نے کہا تو بالکل سچ کہا. تو پیارے بھائیوں وہاں سے آپ کا لقب بن گیا، سرکار نے لقب عطا فرمایا صدیق اکبر. سبحان اللہ. اور ابو جہل اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی، حضور کی اس نشانی کو، اس معجزے کو دیکھ کر بھی اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ نعوذ باللہ بھٹکانے کے لیے نکل گیا. تو ابو جہل ہی رہ گیا. پیارے بھائیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی معراج کی. تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، اور انکار کرنے والا ابو جہل. تو آپ کو پتا ہے آج بھی ابو جہل کی ناجائز اولاد اطراف میں پھرتے رہتی ہے. معلوم ہے آپ کو جو معراج کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ معراج وغیرہ کچھ نہیں ہے، معراج وغیرہ کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ. اور کہتے ہیں کہ حضور نے نہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کیا، نہ ہم کلام ہوئے، نہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا، وہ سب خواب میں ہو گیا، یہ سب خواب میں ہو گیا، یہ کہتے ہیں. تو پیارے بھائیوں اگر یہ سب خواب میں ہوتا تو کفار مکہ کو کیا اعتراض تھا، ان کو کیا پریشانی تھی؟ اگر حضور فرماتے کہ میں نے سب خواب میں دیکھا تو وہ کہتے اچھا خواب دیکھا تو کوئی بات نہیں، خواب میں. لیکن سرکار نے خواب کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ آقا نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. تو کفار مکہ نہیں ماننے لگے، انکار کر دیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسا آپ حرم سے لے کر بیت المقدس تک تشریف لے گئے. قرآن گواہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. قرآن گواہ ہے. تو اس کا انکار کرنے والا پکا کافر، پولیس کا انکار کرنے والا پکا کافر ہے جو معراج کا انکار کرتا ہے. پیارے بھائیوں اب اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کا تذکرہ آپ کو سورہ نجم ملے گا. سورہ نجم 47واں پارہ، سورہ رحمان سے پہلے سورہ نجم ہے، اس کے اندر ساری تفصیل موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے حضور رسول پاک کیسے حاضر ہوئے. اللہ نے ذکر فرمایا، اللہ نے تذکرہ فرمایا. تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی اور رویا میں، خواب کو عربی میں رویا کہتے ہیں، حالت رویا میں یہ جو کیفیت ہوتی ہے خواب کی کیفیت، وہ خواب کی کیفیت میں تو آقا نے کئی مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا. جو یہ خواب کی معراج ہے وہ تو کئی مرتبہ ہوئی. جسمانی معراج جو ہم 27ویں شب کو آج جو منا رہے ہیں یہ جسمانی معراج ہے، یہ خواب کی معراج نہیں ہے، جسمانی معراج ہے. پیارے محترم بھائیوں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، سارے واقعات بیان کیے، جنت کو بھی دیکھا، جنت کے حالات بیان کیے، دوزخ کو دیکھا، دوزخ کے حالات بیان کیے، دوزخ میں دیکھا، جہنم میں دیکھا آقا نے کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اچھا حلال گوشت چھوڑ کر گندا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. تو پوچھا اے جبریل یہ اچھا گوشت چھوڑ کر یہ گندا گوشت سڑا ہوا بدبودار یہ گوشت کیوں کھا رہے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاک ستھری بیویوں کو چھوڑ کر گندی عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے. عورتوں کو دیکھا اچھا حلال پاکیزہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گندا گوشت کھا رہی ہے. تو سرکار نے پوچھا اے جبریل عورتیں کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جایا کرتی تھی. پیارے بھائیوں جہنم کے عذابات کا آقا نے مشاہدہ کیا کہ جو شراب پینے والا ہے، شراب پینے والا، اس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ شرابی اس کو ایسے گندے پانی میں ڈالا جائے گا کہ جس میں سارے جہنمیوں کی گندگی جمع ہوتی ہے. ان کا خون، ان کی گندگی، ان کا پیپ وغیرہ جتنی گندگی جمع ہوتی ہے اس میں شرابی کو ڈالا جائے گا اور وہ 70 سال تک اس کنویں کے نیچے گرتا رہے گا، جاتا رہے گا. اور اس کے بعد 70 سال کے بعد جب وہ واپس آئے گا تو وہاں پر ایک بڑا فرشتہ ایک بڑا پتھر لے کر تیار کھڑا ہوگا. جیسے ہی وہ باہر آنے کی کوشش کرے گا وہ فرشتہ بڑا پتھر اس کے سر پر دے مارے گا اور پھر وہ 70 سال تک اس گندے پانی کے اندر چلا جائے گا. شراب پینے والے آج بڑی مزے سے شرابیں پیتے ہیں، خود پیتے ہیں، دوسروں کو پلاتے بھی ہیں. چل تجھ کو بھی پلا دیتا ہوں، تو خود پی رہے ہیں. باپ کی حرام کی کمائی ہے، لٹا رہا ہے، خود لوٹ رہا ہے، گھر سے نکال کر لا رہا ہے، دوستوں کو پلا رہا ہے، خود پی رہا ہے اور عیاشی کر رہا ہے. پیارے بھائیوں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سارے جہنم کے عذابات کا مشاہدہ کیا کہ کون کون سے گناہ کرنے پر جہنم میں کون کون سے عذابات ہیں، اور پھر جنت کی بھی سیر کی. جنت کی بھی سیر کی کہ وہاں پر ایک محل دیکھا، بڑا عالیشان محل تھا. تو سرکار نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل بتاؤ یہ عالیشان محل یہ کس کا محل ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں چاہا داخل ہو جاؤں لیکن عمر کی خیریت یاد آئی، میں رک گیا. سرکار نے جب یہ واقعہ حضرت عمر کے سامنے، صحابہ کے سامنے جب سنایا، حضرت عمر فاروق اعظم کو رونے لگے. عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ سے خیریت کرتا ہوں یا رسول اللہ؟ رونے لگے فاروق اعظم. پیارے محترم بھائیوں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صدیق اکبر کے قدموں کی آہٹ بھی محسوس فرمائی، صدیق اکبر کی آواز بھی سنی. صدیق اکبر کی کیونکہ اب یار غار ہیں، ان کی آواز بھی وہاں پر سنی تو بڑا سکون ملا آقا کو. پھر آپ نے جنت میں دیکھا تو وہاں پر قدموں کی آہٹ ہے اور چلنے کا انداز وہ دیکھ کر آپ نے پہچان لیا کہ ایسا چلنے کا انداز تو بلال کا ہے. سبحان اللہ. تو بلال سے پوچھا کہ اے بلال تمہاری قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی، بتاؤ تمہارا کیا عمل ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل یاد ہے، بس اتنا ہے کہ جب بے وضو ہوتا ہوں، جب وضو ٹوٹتا ہے اسی وقت وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. تو یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ بندہ ہمیشہ باوضو رہے، جب وضو ٹوٹے اسی وقت وضو تازہ وضو کر لے اور 2 رکعت نفل پڑھ لے. تو سبحان اللہ یہ ان کا پیارا عمل، یہ بلال حبشی کا پیارا عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا کہ اللہ نے حضرت بلال کا وہ عمل محبوب کو بتا دیا کہ محبوب تیرے اس غلام کا یہ عمل ہماری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے اور جنت میں ان کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے. ان کا بھی مکان، ان کا بھی محل بتا دیا اللہ کے محبوب کو اللہ نے. میرے پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حمد اللہ ہوا تو محبوب نے عرض کیا اے اللہ میری امت کے جتنے نیک بندے ہیں سارے نیک بندے تیرے اور جتنے گناہگار ہیں سب میرے. جتنے گناہگار ہیں سب میرے، کیونکہ جو نیک ہے غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، بابا فرید الدین گنج شکر ہے، نظام الدین اولیاء ہے، ہمارے یوسف شریف بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. یہ اور بہت سارے نیک بندے ہم جانتے بھی نہیں کتنے نیک. تو نیک پورے اے اللہ یہ تیرے اور گناہگار پورے میرے. پیارے بھائیوں ہمارا تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم سرکار کے وفادار ہیں، ہم غدار نہیں ہیں.
ہم باغی نہیں ہیں، ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار ہیں، اگرچہ کہ ہمارے عمل کم ہیں لیکن ہم حضور کے گستاخ نہیں ہیں، ہم اہل بیت کے گستاخ نہیں ہیں، ہم امام حسین کے گستاخ نہیں ہیں، ہم صحابہ کے بھی گستاخ نہیں ہیں، ہم وفادار ہیں، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیارے بھائیوں معراج کی شب جتنی چیزیں دیکھی ساری چیزیں بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ عورت جو کھلے بال ڈال کر اپنے گھر سے نکلتی ہے، کھلے بال ڈال کر بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، تو اس عورت کا شوہر اگر اس سے راضی ہے، اس کو اعتراض اگر نہیں ہے، تو اس عورت کے ایک ایک قدم کے چلنے پر اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کے لیے جہنم میں ایک ایک گھر تیار کرے گا۔ آج بے پردگی کا دورہ چل رہا ہے، لوگ اپنی بیویوں کو بے پردہ لے کر دعوتوں میں چلے جاتے ہیں، غیر محرموں کو دیکھتے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، برقع نہیں کچھ نہیں، ان کے بال اڑ رہے ہیں، بال اڑ رہے ہیں، غیر محرم بالوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ایسا کرنے والی عورت کا شوہر اس کے لیے جتنے قدم وہ چل کے عورت جائے گی ایک ایک گھر جہنم میں تیار ہوگا۔ فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر نکلے، جو عورت گھر سے نکلے خوشبو لگا کر نکلے اور اس کی خوشبو دوسرے غیر محرم لوگ اس کی خوشبو کو سونگھ رہے ہیں، تو ایسی عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ زانیہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور عورتیں جو ہے سینٹ لگا کر عطر لگا کر گھروں سے نکلتی ہیں، مردوں کے بیچ میں سے جاتی ہیں اور ان سے خوشبو جو ہے وہ مردوں کی طرف پہنچتی ہے، تو ایسی عورت اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت بڑی گناہ گار ہے، یہ زانیہ کے زمرے میں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو عورتوں کو عطر لگانے کا حکم نہیں ہے، عورتیں کون سا قسم کا عطر لگائیں گی اور مرد کس قسم کا عطر لگائیں گے؟ مرد ایسا عطر لگائیں گے کہ جس میں خوشبو ہو رنگ نہ ہو، اور عورتیں ایسا عطر لگائیں گی جس میں خوشبو زیادہ نہیں رنگ ہو، رنگ والا عطر ہو اور اس میں خوشبو بہت کم ہو، بہت کم ہو، وہ خوشبو جو ہے کوئی غیر محرم کو محسوس نہ کرے۔ تو یہ عورتوں کو حکم دیا گیا۔ پیارے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو ازواج مطہرات حضور کی زوجائیں ہماری مائیں تشریف فرمائے بیٹھے حاضر ہیں۔ حضرت صحابی نابینا صحابی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں حاضر ہو جاؤں؟ سرکار نے فرمایا تم دونوں اندر چلی جاؤ، کہ وہ حاضر ہو رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، تم لوگ اندر چلی جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عبداللہ ابن مکتوم یہ تو نابینا ہے نا؟ تو فرمایا کہ ہاں وہ نابینا ہے، تو پھر وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو آقا نے فرمایا وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو، تم ان کو دیکھ سکتی ہو، تم کو دیکھ سکتی ہو، لہذا تم اندر چلی جاؤ۔ تو حضور اسلام نے امہات المومنین کو، ہماری ماں کو، ازواج مطہرات، آقا کی ازواج مطہرات کو آقا نے اندر جانے کا حکم دے دیا، تو ازواج مطہرات اندر تشریف لے گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، عورت جو ہے وہ غیر محرم کو دیکھے یہ بھی حرام، اور کوئی غیر محرم عورت کو دیکھے یہ بھی حرام۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے عورت کو نہ دیکھے، ٹھیک ہے یہ بات تو درست ہے، لیکن عورت بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، کہ عورت اگر دیکھے گی تو عورت گناہگار ہوگی اور وہ آنکھوں کا زنا ہوگا۔ لہذا عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ آج کل کا ماحول اس قدر بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے پیارے بھائیوں، شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، لوگوں کے پاس ولیمہ جیسی ہیوی دعوت کرنے کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ولیمہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اب شادی میں جو ہے لیٹ ہو رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے۔ اب تاخیر کے سبب لڑکا طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کئی ایسے نوجوان ہیں جو معاذ اللہ اپنی جوانیوں کو برباد کرتے نظر آ رہے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اب میرا یہ حال ہو گیا کہ میں نے ایسے ایسے کام کر لیے، میری زبان پر تالا لگا ہوا کہ میں کیسے کروں۔ تو پیارے بھائیوں، ایسی ایسی باتیں لوگ بچے آ کے کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، کہتے ہیں کہ اب میں شادی کے قابل نہیں رہا، اب میں شادی کیسے کروں، میں شادی کے قابل نہیں رہا۔
تو پیارے بھائیوں ایسے ایسے گناہ جو ہے اس میں لوگ ملوث ہو رہے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے کے سبب ہمارا معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے, تباہی کی طرف جا رہا ہے. شادیاں کر رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے لاکھوں روپے خرچ کرنے کی؟ پیارے بھائیوں بتائیے, ایک گھر اگر وہاں پر ایک گھر اگر آباد ہو رہا ہے تو لوگ اعتراض کرتے کہ بھائی دعوت ہی نہیں دی, اکیلے اکیلے کر لیے. کیا یار دعوت ہی نہیں دی آپ نے؟ ارے بھائی دعوت دینا کیا فرض ہے یا واجب ہے؟ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. البتہ نکاح کرنا فرض ہے. نکاح کئی صورتوں میں فرض ہوتا ہے, کئی صورتوں میں واجب ہوتا ہے, کئی صورتوں میں سنت ہوتا ہے, کئی صورتوں میں حرام ہوتا ہے نکاح کرنا. کب ہوتا ہے اس کی بھی میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. پیارے بھائیوں جو شخص جو نوجوان, کیونکہ ماشاءاللہ نوجوانوں کی کثرت ہے ماشاءاللہ یہاں پر, تو فرمایا گیا کہ جو شخص شادی کی عمر ہو گئی, بالغ ہو گیا. بالغ کب ہوتا ہے؟ 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہو جاتا ہے. 12 سے 15 کے درمیان بچہ بالغ ہو جاتا ہے. بچیاں 9 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہو جاتی ہیں. بالغ ہونے کے بعد اب اس کا نکاح کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے پہلے 18 سال بولی, اب 21 سال بول رہی. 21 سال میں شادی کرو. کیوں بھائی؟ 15 سال میں تو جو ہے ووٹ بھی دور آئے گا, ووٹ لے لیتے آپ اس کا, اور وہ شادی نہ کرے بیچارہ. کہاں جائے پھر شادی نہ کرے تو کیا کرے پھر؟ تو میرے پیارے بھائیوں یہ گناہوں کو پھیلانے کی ایک مذموم کوشش حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے. اس سے گناہ پھیلیں گے, اویو رومز جو ہیں اور وہ پھیلتے چلے جائیں گے, زنا کے اڈے اور آباد ہوتے چلے جائیں گے. پیارے بھائیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کرو زنا مشکل ہو جائے. تو نکاح کو آسان کرنے کا حکم دے دیا گیا. تو نکاح کس پر فرض ہے؟ نکاح اس پر فرض ہے جس کو یہ یقین ہے کہ اگر اب میں نکاح نہیں کرا تو زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا. اس کو یقین ہے. اب ایسے نوجوان کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. بولی کیا نکاح کرنا فرض ہو گیا ہے, نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. اور کسی نوجوان کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو شاید میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا, شاید گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا. یقین نہیں ہے, آدھا ہے, شاید ہو بھی جاؤں گا یا نہیں بھی ہوگا. تو ایسے شخص کو نکاح کرنا واجب, نہیں کرے گا تو بھی گناہگار ہوگا. اور ایسا شخص ہے جس کو پورا یقین ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا, مجھے ایسا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں یہ کر لوں گا یہ کر لوں گا, مجھے ایسا کوئی ڈر نہیں ہے. تو ایسے نوجوان کے لیے نکاح کرنا سنت ہے. سبحان اللہ. نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت. نکاح کر لے. جس نے نکاح کر لیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نکاح کر لیا گویا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا, اور آدھے ایمان کی حفاظت کے لیے رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتا رہے کہ مولا میرے ایمان کی حفاظت فرما. تو میرے پیارے بھائیوں نکاح حرام کب ہوتا ہے؟ نکاح کرنا حرام اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ فائنینشلی اور فزیکلی فٹ ہی نہیں ہے اور شادی کر لیا. ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے, کیونکہ شادی کرنے کے بعد بیوی کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس کے اوپر واجب ہے کہ نفقہ دے, اس کے لیے رہنے کے لیے مکان دے, 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرے, اور سالانہ 2 کپڑے کے جوڑے سلائے. یہ اس کے اوپر واجب ہے. یہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, جاب لیس ہے, کچھ بھی نوکری نہیں کرتا, پیسے کی آمدنی نہیں ہے, شادی کر لیا تو یہ شادی کرنے والا خود گناہگار ہے. اور نعوذ باللہ جب اس سے پہلے میں نے جو بات کہی, یہ کہتے بھی تھوڑا سا جو ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہوں میں, کہ جو شادی کرنے کے قابل نہ ہو, فزیکلی انفٹ ہو, تو اس کو بھی شادی کرنا حرام. لیکن بہت سارے ایسے آج نوجوان ہیں کہ نعوذ باللہ. پیارے بھائیوں میں کیا عرض کروں, آپ کو سمجھدار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے, اور جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ میرے طریقے پر نہیں, میرے طریقے پر نہیں, ہمارے راستے پر نہیں. تو نکاح جو ہے بچوں کے نکاح کر دینے کا حکم دیا گیا,
بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ نکاح نہیں کرتے، ارے بھائی بچے کی شادی کر دیں گے تو بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، بیوی کا ہو جائے گا، ان کو اندر سے ڈر خوف ہوتا ہے، ارے کہیں یہ ہم کو چھوڑ کے بیوی کو لے کے گھر سے نہ چلا جائے. لوگوں کے دلوں میں اس طرح ڈر خوف ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے، لیٹ کر دیتے ہیں، تاخیر کر دیتے ہیں، بہت جو ہے دیر کر دیتے ہیں، جس کے سبب بہت ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پیارے بھائیوں، تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ معاشرہ کیا کہتا ہے اس کی پرواہ نہیں، رسول پاک کا کیا حکم ہے وہ دیکھنا ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ بچے جب جوان ہو جائیں ان کے نکاح کر دو، ان کی شادیاں کر دو، آسانی سے کر دو، آسانی کر دو، اتنا آسان کر دو زنا مشکل ہو. تو میرے پیارے بھائیوں، آج ہم مسلمان اگر اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم جو قرضوں سے، سود کے خطروں سے بچیں گے. سودی قرضے میں مبتلا رہ کر بڑے بڑے شادیاں کر کے اور بہت سارا پکوان کر کے لوگوں کو کھلانے سے کیا ملے گا بتائیے؟ کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ آقا کی سنتوں سے دور ہو رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسان زندگی بتا دی، ہم نے اس کو جو ہے دشوار کر لیا ہے، ہم نے اس کو جو ہے مشکل بنا لیا خود کے لیے. آقا نے تو بڑا آسان کر دیا، آقا نے تو بڑی ہمیں آسانیاں پیدا کر دی، لیکن ایک ہم ہیں کہ بلا وجہ ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے. تو اس کو مشکل نہ بنائے، اس کے پیچھے ہمارا ہی ہاتھ ہے. اب آقا نے تو فرمایا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، ہم نے اس کو مشکل کر لیا. ہم جو ہے دعوت میں جانا ہے، ارے میری شیونگ نہیں ہے یار، شیونگ کرنے جانا ہوگا تو وہاں جا کے جائیں گے، پیسے لگائیں گے، ٹائم برباد کریں گے، اتنا سب کر کے ان کو دعوت میں جانا ہوتا ہے. لیکن آقا نے تو داڑھی رکھنے کا حکم دیا. تو جو داڑھی والا ہوتا ہے اس کو ارجنٹ بھی جانا ہو تو وہ یہ نہیں رہتا کہ ارے میری شیونگ بڑھ گئی، تھوڑا کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، اس کو کوئی سا مسئلہ نہیں رہتا ہے. بولتا ہے ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں، جیسے منہ پہ پانی ڈال لیا، تیار ہو گیا، نکل گیا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کس کے لیے ہے؟ مسئلہ اس کے لیے ہے جو اس نے خود پیدا کر لیا ہے، اس نے خود اپنا مسئلہ بنا لیا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ نہ کریں، بلکہ آج معراج النبی کے اس مبارک موقع پر نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنا چہرہ حضور کی پسند کا چہرہ بنائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر کے انشاءاللہ، کیونکہ سرکار اپنے امتیوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں کہ میرا کون سا امتی کیا کر رہا ہے. آج ہم یہاں پر حضور کی معراج کی یاد منا رہے ہیں اور اس یاد کے موقع پر حضور کی اس سنت کو زندہ کرنے کی نیت کر کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو سبحان اللہ، میرے آقا کتنا خوش ہوتے ہوں گے. سبحان اللہ. تو سب نیت کریں بھائی انشاءاللہ. بعد میں پلٹ جائیں گے تو نہیں پکا انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بھائی جو پہلے سے داڑھی رکھے وہ ہاتھ نیچے کر دیں. میں ایسا نہیں رہا کہ یار ماشاءاللہ بہت اچھا، دل کو بہت زیادہ خوشی ہو جائے گی. بعد میں پھر دیکھے تو یار جو تو ہاتھ اٹھاتے بعد میں پھر ایسے ہی ہے، تو ایسا نہیں. تو اب وہ بھائی آپ اٹھائیے جو کلین شیو ہے اور اب نیت کر رہے ہیں، ایسے بھائی آپ اٹھائیے. جو پہلے سے داڑھی والے ہیں ماشاءاللہ، امام بھی باندھے ہوئے ہیں، یہ ان سے مخاطب نہیں ہے. سبحان اللہ. تحریک اسلامی، تحریک اسلامی. جو اب نیت کر رہے ہیں فرحان بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ، جو بھائی نیت کر رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ اپنے پیارے پیارے چہروں کی زیارت کرا دو یار. سبحان اللہ. اٹھ کے کھڑے جائیے جو بھائی نیت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ لوگ بچوں بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ یہ پکا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ دیکھیں کیا برس رحمت. سید صاحب نور، سید نور صاحب ماشاءاللہ. واہ واہ سبحان اللہ. بچے بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ. اللہ آپ لوگ کے چہروں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نور کی خیرات عطا فرما دے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ادھر بھائی سبحان اللہ. پوری ایک کچھ داڑھی انشاءاللہ. ارے یہ کیوں کھڑے ہوئے معلوم نہیں.
کہ نیت کریں اس کے گھر میں، آپ ہی نیت کر لیں، بیٹھ جائیے مت، نہیں آپ کی نیت آپ کی خوشی سے، زبردستی کا سودا کیا ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور کوئی بھائی نیت کرے ہمت والے، جگر والے، اس کو جگر ہونا پڑتا اصل میں، ہر ایک آدمی نہیں رکھ سکتا. لوگوں کو کئی مسئلے رہتے ہیں، ارے میرا اس سے معاملہ چلا ایسا ہے کیسا، نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، یا پھر میری جاب کا مسئلہ ہو جائے گا، یا یہ ہوگا وہ ہوگا. اب جو حضور کا غلام ہوتا ہے وہ یہ وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے تو مجھے کیا پڑی، میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. بھائی ادھر سے بہت کم اٹھ رہے ہیں، سیدھی طرف سے بہت کم ہے کر رہے ہیں، اور استقامت پانے کی سعادت عطا فرمائیں. بعض لوگ جذبات میں آتے ہیں، چند ہی جذبہ رہتا ہے پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، تو جذبات میں کوئی کام نہ کریں، بلکہ استقامت جو یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. ایک ہوتی کرامت جو اولیاء اللہ کی ہوتی ہے کرامت ہے، کرامت سے بھی بڑھ کر کیا ہوگی استقامت، کسی چیز پہ قائم رہنا، حالات کیسے بھی ہو جائیں، گھر کے حالات، آفس کے، کالج کے، دکان کے، کہیں کے بھی حالات کیسے بھی ہو جائیں، بندہ استقامت پا لے کہ نہیں میں اس پر عمل کروں گا. یہ استقامت. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی